बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं ताज़ा हालात यूट्यूब चैनल। आज 12 फरवरी 2026 है और आज दिन है जुमेरात का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आज की हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग का तबल बज रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक मर्तबा फिर एक और जंगी बेड़े को ईरान की तरफ रवाना करने का हुक्म दे दिया है। अमेरिकी सदर ट्रंप से नेतन्याहू की 3 घंटे मुलाकात हुई है। क्या ईरान पर अमेरिका और इसराइल मिलकर बहुत बड़ा हमला करने जा रहे हैं? इसराइल के अंदर पहली मर्तबा ईरानी मिसाइलों को गिराने के तजर्बात किए जा रहे हैं और फिर चीन ने, रूस ने, तुर्की ने, सऊदी अरब ने और कतर ने ईरान की हिमायत और मदद का ऐलान कर दिया है। अगर जंग हुई तो इस जंग की आग यूरोप और अमेरिका तक पहुंचेगी। ईरान के जनरल्स और कमांडर्स और अवाम सड़कों पर निकल आए हैं। ये कुछ हेडलाइंस हैं, इससे जुड़ी हुई मज़ीद तफसीलात और ख़बरें आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन खबरों के आगाज़ से पहले गुजारिश है, अगर आपने ताज़ा हालात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें ताकि आप तमाम आलमी ख़बरें बर वक्त देखते रहें। ताज़ा हालात के नाम से हमारा ऑफिशियल एक्स अकाउंट है, फेसबुक पेज है, हमारी वेबसाइट tazahalat.com है, हमारा टिकटॉक अकाउंट भी है ताज़ा हालात के नाम से और हमारा व्हाट्सअप चैनल है। इन तमाम प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहें ताकि आप तक तमाम खबरें बर वक्त मिलती रहें। आगाज़ करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर इस वक्त मेरे सामने है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से एक मर्तबा फिर नेतन्याहू ने अमेरिका में मुलाकात की है। गुज़श्ता 13 महीनों से जब से ट्रंप इक़्तिदार में आया है, ट्रंप की हुकूमत को 13 माह हो चुके हैं। इन 13 महीनों में नेतन्याहू ने 6 मर्तबा मुलाकात की है ट्रंप से। यानी हर दूसरे महीने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू अमेरिका जाता है और ट्रंप से मिलता है। और ये मुलाकात सिर्फ़ और सिर्फ इसराइल की मशरक़ वस्ता में बालादस्ती के लिए ईरान, गज़ा, फ़लस्तीन, शाम, यमन मुख्तलिफ़ ममालिक पर हमलों के लिए हो रही हैं। इसी हवाले से जो ताज़ा तफसीलात सामने आई हैं कि 3 घंटे तक मुलाकात रही ट्रंप की नेतन्याहू के साथ। और इस मुलाकात के बाद ट्रंप ने बाकायदा अपने ऑफिशियल जो द ट्रुथ नामी अकाउंट है उससे पोस्ट की, जिसमें लिखा कि मेरी नेतन्याहू से मुलाकात बड़ी अच्छी रही है और हमने इत्तेफाक किया है कि ईरान के साथ डील, समझौता, मुज़ाकरात जारी रखेंगे और अच्छी से अच्छी डील करना चाहेंगे। हमने ईरान को ऑफ़र कर रखी है कि वो हमसे डील कर लें, समझौता कर लें। अगर ईरान डील कर लेता है तो उसके लिए फ़ायदे की बात है, लेकिन अगर ईरान हमारी बात नहीं मानेगा तो फिर दुनिया देखेगी ईरान के ख़िलाफ़ हम वो काम करेंगे जो मिडनाइट हैमर में नहीं किया गया था। ट्रंप ने वाज़े तौर पर ईरान को धमकी लगाई, या तो हमारी शराइत मान लो वरना तुम्हें बड़ी भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। दूसरी तरफ आज की एक और बड़ी खबर, अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिकी सदर ट्रंप के हुक्म पर पेंटागन ने एक और जंगी बेड़े जॉर्ज बुश को रवाना करने का हुक्म दे दिया है। अमेरिका का पहले ही एक बेड़ा ईरान के करीब समंदर के अंदर खड़ा हुआ है जो अब्राहम लिंकन के नाम से है और उसे 1 माह होने वाला है। अब अमेरिका की तरफ से एक और जंगी बेड़ा ईरान की तरफ रवाना कर दिया गया है। इसके अलावा नज़र काम आज की एक और बड़ी खबर यह आ रही है कि अमेरिका ने B-52 बमबार जहाज़ों को भी ईरान की तरफ रवाना कर दिया है और फ़िज़ा के अंदर एयर रिफ्यूलिंग टैंकर से B-52 बमबार जहाज़ों के अंदर जो फ्यूलिंग है, रिफ्यूलिंग, उसका अमल भी देखा गया है। दूसरी तरफ आज की एक और बड़ी खबर इस वक्त मेरे सामने मौजूद है कि अमेरिका ने शाम के फ़ौजी अड्डे अतनफ से अपनी फ़ौजों को निकालकर उर्दन भेज दिए हैं। आप जानते हैं उर्दन का मुवफ़्फ़क़ सल्ती एयरबेस है जहां पर अमेरिका के F-35, F-15 ईगल जहाज़ खड़े हुए हैं और 15 से 20 के करीब एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स भी खड़े हुए हैं। 75 से ज़ायद असलहे के जो जहाज़ हैं अमेरिका के वो भी मुवफ़्फ़क़ सल्ती उर्दन एयरबेस पर उतरे थे और उर्दन के अंदर अमेरिकी फ़ौज का एक पूरा जो यूनिट है वो लगा दिया गया है। और अब शाम से अमेरिका ने अपने फ़ौजी निकालकर उर्दन भेज दिए हैं, जो अलामत है इस बात की कि ईरान के ख़िलाफ़ जंग की तैयारी हतमी मराहिल में है। एक और बड़ी खबर इस वक्त मेरे सामने मौजूद है कि अमेरिका ने अपाची हेलीकॉप्टर्स भी मशरक़ वस्ता की तरफ रवाना कर दिए हैं। अमेरिका के फ़ौजी इदारे के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर पोस्ट नशर होती है
کہ امریکہ کے اپاچی ہیلی کاپٹرز جو شام اور عراق کے اندر جنگوں میں کام آتے رہے، اب یہ مزید مشرق وسطیٰ کی مہمات کے لیے تیار ہیں۔ پھر آج کی جو سب سے بڑی خوفناک خبر ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر ایرانی بیلسٹک میزائلوں کو گرانے کے تجربات کیے گئے ہیں۔ جی ہاں، ڈیوڈ سلنگ کے نام سے اسرائیل کا طاقتور ایئر ڈیفنس سسٹم ہے جو ایران کے ہائپرسونک میزائلوں کو، بیلسٹک میزائلوں کو گرانے کا تجربہ رکھتا ہے۔ اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ یہ جو ایران کے میزائل ہیں ان کو گرانے کا تجربہ ڈیوڈ سلنگ کے ذریعے سے کیا گیا ہے، اور ڈیوڈ سلنگ کو مختلف اسرائیلی علاقوں کے اندر ڈپلوائے کر دیا گیا ہے۔ سادہ لفظوں میں امریکہ اور اسرائیل دونوں ایران کے خلاف مبینہ، ممکنہ، متوقع حملے کے لیے تیاریاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پھر دوسری طرف آج کی ایک اور بڑی خبر، ایران کے سینئر کمانڈر ہیں اور ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی کے مشیر ہیں، اور ایران کی نئی ڈیفنس کونسل کے چیف ہیں علی شمخانی۔ انہوں نے گزشتہ روز ایران کی جشن آزادی کی تقریب کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم چاہتے ہیں امریکہ اور اسرائیل سے ہماری ڈیل ہو جائے، مذاکرات نتیجہ خیز ہو جائے، لیکن اگر دشمن نے ہم پر حملہ کیا، جنگ مسلط کی، تو یہ جنگ صرف علاقے تک محدود نہیں رہے گی۔ اس جنگ کی آگ یورپ تک پھیلے گی، امریکہ تک جائے گی، پوری دنیا اس جنگ کی آگ میں پھر جلے گی۔ یہ بات ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ایران پہلے سے زیادہ تیار ہے، ایران کے پاس تیاریاں مکمل ہیں، اور اگر لڑائی ہوتی ہے تو پھر امریکہ کو اور اسرائیل کو پتہ چل جائے گا۔ یہ علی شمخانی کی سٹیٹمنٹ ہے۔ ایک اور بڑا بیان میرے سامنے موجود ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ پر ایک بیان نشر ہوتا ہے کہ اسرائیل کا وہ میڈیا اور امریکہ کے وہ لوگ جو ایران اور امریکہ کی جنگ کروانا چاہتے ہیں وہ ٹرمپ کے کانوں میں جھوٹ بھر رہے ہیں۔ اسرائیل کا ایک میڈیا ہے اسرائیل ہایوم کے نام سے، اس پر ایک رپورٹ چھپتی ہے ٹرمپ اور نیتن یاہو کی ملاقات سے پہلے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ٹرمپ کو باقاعدہ ثبوت فراہم کیے ہیں کہ اسرائیل کے کہنے کے باوجود، امریکہ کے کہنے کے باوجود ایران میں مظاہرین کو، مخالفین کو پھانسیاں دی گئی ہیں۔ یعنی اسرائیلی اخبار جو امریکہ کی ایک امیر ترین یہودی عورت چلاتی ہے، مریم ایڈلسن، اس کا میڈیا اور اس کا اخبار ہے اسرائیل ہایوم، جس نے رپورٹ چھاپی کہ ٹرمپ کو باقاعدہ ایویڈنس اور ثبوت دیے گئے ہیں کہ ایران کے اندر مظاہرین کو، مخالفین کو پھانسیاں دی گئی ہیں، ٹرمپ کے حکم کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں۔ تو اس پر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اپنے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ سے لکھا کہ یہ وار مونگرز ہیں، یہ جنگ کو بھڑکانا چاہتے ہیں، یہ کسی بھی طرح کی ڈیل یا سمجھوتے کو کامیاب ہونا نہیں دینا چاہتے ہیں، اور یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ اسرائیل کے مختلف شدت پسندوں کے جو خواب ہیں ان کو پورا کر سکیں۔ یہ بات ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اپنے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ سے نشر کی۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر اس وقت میرے سامنے موجود ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی کے مشیر اعلیٰ ہیں اور ایران کی نیشنل سیکیورٹی کے چیف ہیں علی لاریجانی، انہوں نے دورہ کیا ہے قطر کا۔ قطر کے بادشاہ تمیم بن حمد ثانی سے ایران کے سپریم لیڈر کے مشیر اعلیٰ کی ملاقات ہوئی ہے، اور یہ ملاقات طویل تر رہی ہے۔ اس سے پہلے وہ سلطنت عمان کے وزٹ پر تھے، جہاں سلطنت عمان کے بادشاہ اور باقی آفیشل سے ان کی ملاقاتیں رہیں، اور پھر وہ قطر کے اندر رہے، جہاں قطر کے بادشاہ، وزیر خارجہ، وزیر اعظم اور باقی لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں۔ قطر کے بادشاہ تمیم بن حمد ثانی نے کہا ہے کہ ہم خطے میں ٹینشن کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں خوشی ہے کہ ایران ہماری ثالثی میں امریکہ کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے۔ قطر کے بادشاہ نے کہا کہ ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے، پڑوسی ملک ہونے کی حیثیت سے ہم قطر کی طرف سے یقین دلاتے ہیں کہ ہمارا تعاون ایران کے ساتھ جاری رہے گا، ہماری سرزمین کبھی ایران کے اگینسٹ استعمال نہیں ہوگی۔ علی لاریجانی جو سپریم لیڈر کے مشیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے قطر کے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ جیسے بہترین پڑوسی، دوست، برادر ملکوں کی وجہ سے صورتحال کنٹرول میں ہے اور صورتحال جنگ کی طرف نہیں بڑھی ہے، ہم آپ کے مشکور رہیں گے۔ یاد رہے قطر کا بڑا گہرا اثر و نفوذ ہے امریکہ میں، اور ٹرمپ قطر کی بہت تعریف کرتا ہے، اور قطر نے ٹرمپ کو $5 ٹریلین سے زائد کی سرمایہ کاری کا وعدہ بھی دلایا ہے، اور قطر کے بادشاہ نے خود اپنا جہاز جو کہ شاہی محل تھا وہ ٹرمپ کو بطور تحفے کے طور پر دیا تھا۔ تو قطر ڈی ایسکیلیشن کے لیے اور ٹینشن کو ختم کرانے کے لیے کوشاں ہے، لیکن اسرائیل قطر کو، سعودی عرب کو، ترکی کو اور اسی طرح سے چین اور روس کو امریکہ کا دشمن اور اسرائیل کا دشمن کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ اب یہاں پر صرف جو قطر ہے اس کا کردار نہیں ہے، بلکہ ترکی اور سعودی عرب، یہ دو ملک ہیں جو ایران کی مدد کر رہے ہیں۔ چنانچہ
جیسے قطر نے ثالثی کی ہے ایسے ہی ترکی بھی پس پردہ بہت کچھ کر رہا ہے۔ جس وقت علی لاریجانی قطر کے اندر موجود تھے اسی وقت ترکی کے وزیر خارجہ حاکان فیدان بھی قطر پہنچے اور انہوں نے قطر میں قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے ملاقات کی۔ رپورٹس کے مطابق ترکی نے بھی علی لاریجانی جو سپریم لیڈر کے مشیر تھے ان کے ساتھ امریکہ سے ممکنہ متوقع معاہدے کے حوالے سے جو ڈپلومیسی جو رولز ہیں یا ڈپلومیسی جو سفارتکاری جو کامیاب ہو سکتی ہے اس حوالے سے قائل کیا ہے۔ یعنی صرف قطر نہیں ہے، سلطنت عمان نہیں ہے، ترکی، سعودی عرب، مصر، یہ 5 بڑے ملک ہیں۔ نمبر 1 ترکی، نمبر 2 قطر، نمبر 3 سلطنت عمان، نمبر 4 سعودی عرب اور نمبر 5 مصر۔ یہ 5 بڑے ملک ہیں جو امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کے لیے کوشاں ہیں، اور پاکستان بھی اس میں رول پلے کر رہا ہے کہ یہ جنگ نہ ہو۔ لیکن اسرائیل کا وزیر اعظم ٹرمپ کو قائل کر رہا ہے کہ اگر ہم نے ایران کے ساتھ بیلسٹک میزائلوں کے خاتمے کا معاہدہ نہ کیا اور ایران نے اپنے جوہری پروگرام کے ساتھ ساتھ بیلسٹک میزائل ختم نہ کیے تو کل امریکہ تک ایران کے میزائل پہنچ سکتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے جنگ کا امکان 70 سے 80% ہے اور ڈیل کا امکان 20 سے 30% ہے، اور ثالثی کرنے والے ممالک پورا زور لگا رہے ہیں اور اسرائیل پورا زور لگا رہا ہے۔ یعنی ایک طرف یہ 5 سے 6 مسلم کنٹریز ہیں جو ایران کے مددگار ہیں، اور دوسری طرف اسرائیل ہے اور یورپ کے بعض ملک ہیں جو امریکہ کو کہہ رہے ہیں، اور خود امریکہ کے اندر ٹرمپ کے آس پاس جو اسرائیل کے حامی گروپس ہیں وہ ٹرمپ کو قائل کر رہے ہیں کہ ایران پر حملہ کیا جائے۔ چین اور روس نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران پر حملہ ہوا تو پھر امریکہ کو اس کی قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ اس مرتبہ چین اور روس ایران کی حمایت اور مدد سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یہ اب تک کے کچھ تازہ اپڈیٹس ہیں، معلومات ہیں جو اب تک پہنچائی گئی ہیں۔ مزید تفصیلات اور خبریں آتی رہیں گی۔ آپ ہمارے یوٹیوب چینل تازہ حالات کو سبسکرائب کر لیں، فالو کر لیں، آگے نشر کر لیں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔